میرے بھائیوں، میں درمیان میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وراثت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بہت سارے معاملات میں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں قرآن مجید کو، احادیث کو سمجھنے کے بارے میں۔ اختلافات جیسے کہ عبادات میں ہوتے ہیں بہت سارے اختلافات۔ عبادات کے اندر کوئی رفع دین کا قائل ہے، کوئی رفع نہ کرنے کا قائل ہے، کوئی آمین زور سے پڑھنے کا قائل ہے، کوئی آہستہ پڑھنے کا قائل ہے۔ اسی طرح کی مختلف جو ہے مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کسی معاملے میں اختلاف نہیں ہے، وہ ہے وراثت کا حکم۔ یعنی یہ کہ والد کا انتقال ہو جانے کے بعد کہ اس کی جائیداد اولاد میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں اور مرحوم کی بیوی میں کس طرح پر تقسیم ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس بارے میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ جس میں اختلافات بالکل نہیں ہیں اس میں عمل کرنے میں مسلمان سب سے زیادہ پیچھے ہے۔ بحیثیت مفتی ناچیز تقریباً 26 سال سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ بہت ہی کم مسائل سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے وراثت صحیح تقسیم کرنے کے لیے آ کر مسئلہ پوچھا ہو۔ عام طور پر مسلمانوں نے اپنی بہنوں پر اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جائیداد پر پورے بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، اس رہتے مکان میں قابض ہوتے ہیں، برسا برس سے اس مکان پر قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے گھر پہ 1 گھنٹہ رہنا بھی گناہ ہے بغیر دوسرے وارثین کی اجازت کے۔ اگر دوسرے وارثین نے اجازت دی ہو کہ آپ ہماری طرف سے کھلم کھلا رہ سکتے ہیں اور سب کے سب بالغ ہو، تب جا کے رہ سکتے ہیں۔ اگر دوسرے وارثین اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر جلد سے جلد اس وراثت کو یا اس مال کو یا اس گھر کو یا وہ جائیداد کو، جو بھی ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے کمپنی ہو، چاہے چھوٹا کاروبار کیوں نہ ہو، پان کا ڈبہ کیوں نہ ہو، ایک بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ کے انتقال کے بعد وہ جو ہے اس پر قبضہ جما کر بیٹھے اور جو بھی آمدنی ہو وہ خود اس کو سمیٹتا رہے۔ ہرگز جائز نہیں، حرام ہے، ظلم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، بہن وہاں ٹھہر کر پوچھے گی، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری، یہ محشر ہے یہاں سن لو داستاں میری۔ ایسا ظلم مسلمانوں نے ڈھایا ہے، آج سے نہیں برسا برس سے ڈھا رہے ہیں۔ کیوں ڈھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے یہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم منواد ہیں ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی رواجوں کو اپنے اندر سمو لیا، قبول کر لیا۔ اگر اللہ کا حکم نافذ کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ اگر ہر والد کے انتقال کے بعد اس کے تمام بیٹے یا ذمہ دار بیٹا آ کر یہ عرض کرتا، یہ پوچھتا کسی مفتی سے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کل ہی وہ مرے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت کو 3 دن ہونے سے پہلے تقسیم کر لیں۔ اگر اسی طرح تمام مسلمان یا مسلمان کم سے کم 50% طبقہ اس پر عمل کرتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں نے قرآن مجید کے کھلم کھلا حکم پر، وراثت کا حکم قرآن مجید کا حکم ہے، مکمل ایک رکن پر نافذ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم سے پڑھ لیتے چلے جائیں، ایک ہی جگہ پر تمام مسائل بیان کر دیے۔ مسلمانوں نے اس حکم کو بالائے طاق رکھ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ یا اللہ مجھے معاف کرے، جس رسم کو وہ اپنے قدموں تلے دبانا چاہیے تھا، رسموں کو انہوں نے گلے لگا دیا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے کہ آج اس حکم کو ختم کر کے ایک ایسا قانون نافذ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہنوں کو جو وراثت کا حصہ مقرر ہونا چاہیے تھا اور یہ ظالم حکومت چاہتی کہ اس سے زیادہ ان بہنوں کو دلایا جائے۔